language understanding. یہ ذاکر حسین کالج کی سابقہ پرنسپل محترمہ فاطمہ زہرا صاحبہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کا بھی تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہے. بہت شکریہ. So I also welcome the other personalities from the all over the India, outside the India also. And many of my friends, they speak Marathi, but they understand, they love the Hindi also. So मी त्यांचं पण स्वागत करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की ते ह्या वेबिनार मध्ये ते जॉईन झालेले आहेत. Morning all of you. I am Hasib Ahmed, computer of this webinar. I welcome all of you to this international, I should call it, webinar on Botany for All. Respected Principal Professor Mazhar Ahmad Farooqi, Principal of Maulana Azad College, Vice Principal Dr. M.A. Bari, Presenter Dr. Rafiuddin Nasir, Chief Guest Dr. Muhammad Rafiq A.S. Khan, and participants from various universities and colleges across the globe, especially the eminent personalities. First of all, I would request all the participants to keep their microphone on unmute mode. میں سبھی لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا مائکروفون انمیوٹ رکھے. جن کے موبائل کا بینڈ وڈتھ، انٹرنیٹ کا بینڈ وڈتھ کم ہے، وہ اپنا ویڈیو اگر آف رکھے تو ان کو آواز اچھی طرح آئے گی. تو میں اس ویبینار میں آپ سبھی بھائیوں بہنوں کا استقبال کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ویبینار کامیاب ثابت ہو. سب سے پہلے میں اس ویبینار کے پروگرام کی جھلکیاں آپ کے سامنے کوالٹی بہت خراب ہے. خطاب ہے پرنسپل صاحب کا، پھر اس کے بعد رفیع الدین ناصر صاحب کا پریزنٹیشن ہے، پھر اس کے بعد مہمان خصوصی کا ایکسپرٹ اوپینین ہے، پھر ووٹ آف تھینکس ہے. سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میں آپ سبھی لوگوں کا اس سیمینار میں استقبال کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے گفتگو فرمائیں گے ہمارے کالج کے پرنسپل مظہر احمد فاروقی صاحب. آپ اپنے آپ میں ایک کتاب ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ایک سمندر ہے. الحمدللہ پورے ریسرچ پیپر سن کے 400 تک پہنچے ہیں. ابھی تک 12 ریسرچ اسٹوڈنٹس کے گائیڈنس میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. So far he has published 400 research papers and 12 students have been accorded PhD degrees under his guidance. He has been Dean of Faculty of Science during the last tenure and he is our captain. وہ ہمارے کپتان ہیں. ہم سب مولانا آزاد کالج ٹیم کے کھلاڑی ہیں. ہمارے کپتان بہت سے خوبی یہ بات جانتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی کو کون سے فیلڈ پر رکھا جائے، کہاں سے وہ اچھا کر سکتا ہے. ہمارے یہاں تیز رفتار لوگ بھی ہیں، سلو بھی لوگ ہیں، ان سبھی کا خیال کرتے ہیں. تو ابھی یہ ویبینار انہیں کی اجازت اور سرپرستی میں ہم لے رہے ہیں. انہوں نے رام ناصر صاحب کی ہم سب کی ہمت افزائی کی ہے، اور اس ویبینار کے افتتاحی کلمات کے لیے میں اب دعوت سخن دیتا ہوں جناب مظہر احمد فاروقی صاحب، پرنسپل مولانا آزاد کالج. Now I welcome, call upon Dr. Mazhar Ahmad Farooqi, Principal Maulana Azad College, to deliver the welcome address. Please, sir. Thank you, Asif sir. Good morning. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. یہ جو میں آپ کا اس ویبینار کے اندر سبھی لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، خاص کر کے آج کے اسپیکر جناب ڈاکٹر رفیع الدین ناصر صاحب، اور آج کے جو صدارت کر رہے رفیق صاحب، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، اور
خاص کر کے حسیب احمد سر کا بھی، اور ٹیکنیکل سپورٹ جو عارف سر کنوینر یہاں پر دے رہے ہیں ان کا بھی یہاں پر میں تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اصل میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوال آتا ہے تو سائنس کے اوپر جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قدرت اور اس جہاں کا ایک نظم و ضبط کے ساتھ سمجھ لیجیے منظم طور پر جس میں مطالعہ کیا جاتا ہے اسے سائنس کہیں گے. کئی سائنٹیفک جو تو یہاں پر طریقے ہوتے ہیں جس ذریعے سے یہاں پر اپنے کو اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس لحاظ سے کئی شعبے جات میں اس سائنس کو جو تو تقسیم کیا گیا ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے الگ الگ برانچز کے اندر. اور اہم برانچز جسے کہیے وہ ہے لائف سائنسز. اور اس لائف سائنسز کے اندر بھی سب سے اہم برانچ اپن کہہ سکتے ہیں کہ علم نبات، جس کے اوپر آج جو تو تقریر یا آج یہاں پر جو اسپیچ ہو رہی ہے. مجھے یہاں پر ایک بات بتانے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے دراز سے کہہ لیجیے اردو دا طبقہ یا اردو جاننے والا یا اردو پڑھے لکھے لوگ جو ہے تو سائنس سے دور رہے ہیں. کئی وجوہات اس کے ہوگی. تو اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سائنس سے ایک غلط فہمی یہ تھی سائنس کے بارے میں کہ اس سے آدمی جو ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے یا لا مذہب ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے. اس طریقے کی ایک غلط فہمی جسے کہیے کہ ایک لوگوں کے اندر جو تو رائج ہوتی. میں سائنس کا طالب علم کے ناطے میں یہ تسلیم کرتا ہوں، یہ مانتا ہوں کہ میرا یہاں پر فورم جسے کہیے کہ ایک عقیدہ کہیے یا ایک ماننا کہیے یہ ہے کہ سائنس جو ہے تو اصل میں رموز کائنات کو جاننے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ بالکل ہی یعنی خدا تراشی کی طرف خدا کو مطلب اپنے کو قریب لے کر آتا ہے، اور اس میں کہیں پر بھی کوئی تصاد نہیں ملتا. اور جو سچا مذہب ہوگا تو بالکل اس کی تائید کرتا ہے. یہ تمام چیزیں یہاں پر جو تو سائنس کے متعلق کہہ سکتے ہیں. اب علم نبات کے تعلق سے اگر ہم سوچیں، باٹنی کے تعلق سے یا یہاں پر کہیے کہ پلانٹ سائنس کے تعلق سے اگر سوچیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے پلانٹ یہاں پر دنیا کے اندر پہلے کچھ جو ہے تو پیراسائٹ کے طور پر ہے، کسی کو جو ہے تو اپنی غذا خود تیار کرنی ہے، کوئی دوسرے کی غذا چوس رہا ہے. کوئی جو ہے تو بحری نباتات یہاں پر ہے، کوئی جو ہے تو یہاں پر خشکی کے اوپر پائے جانے والے، کوئی تناور درخت ہے، کوئی بیلے ٹائپ یہاں ہے. تو مختصر یہ کہ مختلف قسم کے جو ہے تو یہاں پر نباتات پائے جاتے ہیں. اب ان کی جو ہے تو جماعت بندی کرنی چاہیے، ان کا سسٹمیٹک مطالعہ کرنا چاہیے. یہ مطالعہ جو ہے تو عام فہم لوگوں تک جو ہے تو پہنچنا چاہیے ایک سمپل سی لینگویج کے اندر. یہ سبھی چیزیں اس کے اندر ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیل ہے، خلیات ہے، جس کے اندر جو تو ہم حیرت انگیز ایسا سمجھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ فوٹو سنتھسس ہو رہا ہے، یہاں پر جو تو غذا تیار ہو رہی ہے سورج کی روشنی کے اندر، کاربن ڈائی آکسائڈ کی اور پانی کی وجہ سے ایک نظام وہاں پر چل رہا ہے. پھر کاربوہائیڈریٹ ہو گیا، پروٹین ہو گیا، فیٹ ہو گیا. اس غذا کا استعمال انسان کے ساتھ ساتھ باقی کے جانوروں کے لیے بھی ہو رہا ہے. وہ جو نبات ہے، وہ جو نباتات وہاں پر وہ خود اپنے لیے بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں. کس طریقے سے اسے ایندھن کے طور پر جو تو استعمال ہوتا ہے، کس طریقے سے توانائی کا اخراج ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہ توانائی جو تو استعمال ہو رہی ہے نشو و نما کے لیے، اس کے گروتھ کے لیے، سمجھ لیجیے یہاں پر بقا کے لیے. یہ بھی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھیوری آف سلیکٹیویٹی کی سلیکشن یہاں پر تو نباتات میں بھی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پتجھڑ کے موسم کے بعد میں جب نئے پتے پھوٹتے ہیں تو کس ٹہنی کے اوپر پتا آنا ہے یہ نباتات خود طے کر لیتا ہے. وہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روشنی ہر پتے تک کیسے پہنچے، اوپر والی ٹہنی نیچے والی ٹہنی کا برابر خیال رکھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں اس قدرت کے نظام کے اوپر حیرت جیسا کہیے کہ اپنے کو ہوتی ہے. جین ہے، جینیٹک کا آج کل سبھی لوگ یہ کرتے ہیں. تو بیٹی کاٹن جیسا ہو گیا، یا ترکاریوں کے اندر بھی جو تو جینیٹک انجینئرنگ کا استعمال ہو رہا ہے جو انسانی مفاد کے لیے یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کے جین کیا ہوتے
किस तरीके से रहते हैं, क्रोमोसोम्स क्या है, किस तरीके से उसके अंदर जो है तो उस प्लांट के बारे में तमाम चीजें लिखी गई है कुदरत ने, किस तरीके से उसको डिकोडिंग हो रहा है, ये तमाम चीजें जो तो एक मुनज्जम जिसे कहिए कि शोबे के तौर पर आगे आती है। इसके अलावा इन प्लांट्स का जो है तो इस्तेमाल बहुत बड़ी हद तक जिसे कहा जाएगा दवाइयों के अंदर हो सकता है, होता है, कदीम जमाने से होते आ रहा है, जिसे आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है, समझे अपने इस इंडिया के इसके अंदर कि प्लांट की हर एक चीज यहाँ पर मुफीद साबित होती है। मुख्तलिफ इलाज जो तो इसके जरिए से किया जाता है। मैकेनिज्म क्या होगा, फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं उसके अंदर के, उन फाइटोकेमिकल्स किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, तो कई चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ऐसी डीएनए है, आरएनए है, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसे कहा जाएगा, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, इन तमाम चीजों के बारे में हमें जानना है। आम लोगों को जो बॉटनी या जिसने पढ़ा नहीं है, जैसे मेरे जैसा शख्स, मुझे जो है तो 11-12 से बॉटनी नहीं थी या बायोलॉजी मैंने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं जो है तो टेक्निकल का स्टूडेंट रहा हूँ, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो ऐसे लोगों तक जो है तो ये चीज पहुंचनी चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कहिए कि आज का ये वेबिनार है, इसी तरीके के वेबिनार्स अलग अलग मजमून के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जो तो मुनक्किद किए जाएंगे। आजाद कॉलेज के जो असातिज़ा है, जो मेहनती लोग यहाँ पर है, ये सिर्फ अपने हद तक वो इल्म को महदूद नहीं रखते हैं, बल्कि आम सभी तमाम लोगों के लिए ये चीजें होनी चाहिए। ये सब चीजें जो तो अपने जहन में रखते हुए इस वेबिनार का इस्तेमाल मतलब यहाँ पर ये किया गया, इनेकाद किया गया है। मैं समझता हूँ कि आज के इस मुख्तसर से, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर बॉटनी जैसा सब्जेक्ट है, इतना वसी जो तो इसका जिसे कहिए, और इसको समझना है तो 1 घंटा काफी नहीं है, लेकिन एक पहल है, एक जो तो शुरुआत जिसे कहिए कि जिसके जरिए से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों तक भी अपनी और आम फाइन जुबान में, यानी जैसे इंग्लिश के बड़े बड़े लफ्जों के अंदर महदूद न कर दे, बल्कि अपने आम फाइन जबान के अंदर आम लोगों तक, गैर बॉटनी वाले, गैर बायोलॉजी वाले, गैर साइंसी लोगों को ये तमाम चीजें समझ में आए, ताकि वो इस कुदरत को जान सके और हकीकत के करीब आए। तो ये इसके पीछे मकसद है, और मैं दुआ करता हूँ और सभी लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये वेबिनार जो तो एक कामयाब रहेगा इस पहल की तरफ, इसे मद्देनजर रखते हुए। और मैं रफीउद्दीन नासिर सर को इसलिए खास करके यहाँ पर सराहता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस पहल के अंदर साथ दी, और पहला कदम उन्हीं का है, और ये कई किताबें भी उन्होंने लिखी है, और उस हिसाब से यहाँ पर जो तो ये वेबिनार चल रहा है। तो तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करते हुए ये 2 लफ्ज जो तो मैं खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रिंसिपल साहब ने अभी अपने इब्तिदाई कलमात को पेश फरमाया। अभी मैं दावत देता हूं जनाब डॉक्टर रफीउद्दीन नासिर साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी, मौलाना आजाद कॉलेज को। इनको दावत सुखन देने से पहले थोड़ा सा कॉलेज के हेड है अभी जो नासिर साहब, सबसे पहले तो इनकी बड़ी खूबी ये है कि ये सभी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 34 किताबें अपने नाम की है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे क्रिकेट टीम के तेंदुलकर है जो इतने सेंचुरीज बनाए हैं, हम सबको इन पर, इनके कारनामों पर बड़ा फख्र है। उसके अलावा 33 रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल एंड नेशनल इन्होंने पब्लिश किया। इनके सुपरविजन में 2 स्टूडेंट्स पीएचडी मुकम्मल किए हैं, 3 यूजीसी मुकम्मल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक फिगर आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे, 280 आर्टिकल्स इन्होंने मुख्तलिफ मैगजीन्स और बोटानिकल लिटरेचर जो पब्लिश करते हैं इस तरह के किताबों में आपने पब्लिश किया। और सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज इनके मतलब इनके कैप में, ये बिग फेदर इन हिज कैप इज बेस्ट टीचर अवार्ड ऑल इंडिया लेवल 2008। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको अवार्ड दिया और ये बेस्ट टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हिंदुस्तान में ये नहीं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी, इजिप्ट यूनिवर्सिटी के, ये कायरो यूनिवर्सिटी के पीएचडी रेफरी हैं, ईरान और फिर दूसरे ममालिक से इनको दावतनामे आए, कहीं गए भी हैं। तो तारुफ बड़ा लंबा है,
بجائے اس کے کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل رہوں، ان کو ابھی میں دعوت دیتا ہوں وہ اپنے پریزنٹیشن کے ذریعے آپ سبھی پارٹیسپینٹ کو محسوس فرمائیں. جناب ڈاکٹر رفیع الدین ناصر صاحب. بہت شکریہ علی جناب ڈاکٹر حسیب احمد صاحب، آپ نے بہت جامع اور بڑا اچھا تعارف پیش کیا. آپ نے اپنے تعارف میں ایک جملہ کہا کہ یہ سب کے بہت اچھے دوست ہیں. میں بس یہ دوستی کے تعلق سے صرف اتنا ہی عرض کرتا چلوں کہ یہ آگ محبت کی یوں ہی نہ لگی ہوگی، یہ آگ محبت کی یوں ہی نہ لگی ہوگی، تم نے بھی اپنے دامن سے کچھ ہوا دی ہوگی. آپ بھی سب کے اچھے دوست ہیں، اس لیے آپ کو بہت اچھا ماشاء دکھا. اللہ. جی شکریہ. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ دراصل یہ آج کا جو ویبینار ہمارے کالج کے بہت اچھے شائستہ اور وسیع نظر رکھنے والے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی نے اپنی ذاتی کاوش اور کوششوں سے اس کو منعقد کیا ہے. اس ویبینار کا مقصد انہوں نے جو متعین کیا وہ یہ کہ ایسے نان باٹنسٹ جو باٹنی سے واقف نہیں ہیں ان تک باٹنی کی معلومات پہنچائی جائے، اور خاص طور سے اردو داں طبقہ اس سے بہت کم حد تک واقف ہے. لیکن ان کی اس کاوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے ایسے احباب بھی اس میں جوائن ہوئے جو گرچہ اردو زبان سے واقف نہیں ہیں لیکن باٹنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. دراصل ہمارے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈاکٹر رفیق ذکریہ اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ ہمارے سماج میں معاشرے میں علم کی شمع جلائی جائے. میڈم فاطمہ رفیق ذکریہ بھی اسی شمع کو لے کر آگے جا رہی ہیں، اور اسی کی رہنمائی میں ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی نے یہ ویبینار کا آرگنائزیشن کیا ہے. دراصل اس ویبینار کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حال ہی میں جب ڈاکٹر مظہر فاروقی نے ہماری کتاب بنیادی نباتات کا جب رسم اجرا کیا تھا تو اسی وقت سے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ عام لوگوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے، کتاب تک پہنچ جائے گی لیکن عام لوگوں تک میسیج بھی جایا جائے. اور مولانا آزاد کالج کی جو کوششیں ہیں کہ اس کے پاس اپنے سبجیکٹ کے بہت سارے ماہرین موجود ہیں لیکن وہ ماہرین کا استفادہ، ماہرین کا فائدہ سماج کے لوگوں کو ہو اور نان باٹنسٹ کو ہو، اس کے لیے پہلی کاوش ہے. میں ان کا اس لیے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس کے لیے منتخب کیا، اور سب سے پہلے جو ہے تو یہ اعزاز مجھے انہوں نے عطا کیا. میں ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں. میں تمام ہمارے شرکاء کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اور اب ہم اگر اصل موضوع کی طرف آئیں تو معزز ناظرین، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور یہ نعمت خداوندی ہے کہ اٹ از اے گفٹ آف دا گاڈ دیٹ وی شوڈ یوٹیلائز دس تھنگ. ہم کو ان کا استعمال کرنا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے ہم واقف نہیں ہوتے. ان میں سے ایک پلانٹس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں بہت سارے ذی حیات یعنی لیونگ آرگینزمس موجود ہیں. اب لیونگ آرگینزمس کس کو بولتے ہیں؟ کہ وہ جس میں زندگی موجود ہو انہیں ذی حیات یا لیونگ آرگینزم کہا جاتا ہے. زندگی سے کیا مراد ہے؟ زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مختلف جہتوں میں اپنی شناخت کا اظہار کرے. مثلا اس میں نمو ہو، اس میں گروتھ ہو، اس میں ڈیولپمنٹ ہو، اس میں ریپروڈکشن ہو، عمل تولید ہو، وہ اپنے ہی طرح کا ذی حیات پیدا کرے، اور آخر میں اس کو موت بھی آئے. یہ خصوصیات جس میں ہوتی ہیں اس کو ہم ذی حیات کہتے ہیں. اب ہمارے اطراف میں دو طرح کے ذی حیات پائے جاتے ہیں. ایک وہ ذی حیات، ایک لیونگ آرگینزمس ہیں جو لوکوموشن کرتے ہیں، نقل و حرکت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو تو متحرک ہوتے ہیں، ان کو ہم اینیملز کہتے ہیں. اینیملز کے بارے میں بھی ہم کو جاننا ضروری ہے، اور ہمارے پرنسپل صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم بعد کی سیریز میں بھی جو ہے تو اسے متعارف کرائیں گے. اب وہ ذی حیات جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل حرکت نہیں کرتے انہیں پودے یا پلانٹس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پودے یہ وہ ذی حیات ہے جو نقل و حرکت نہیں کرتے لیکن ان میں زندگی کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ عمل تنفس کرتے ہیں، ان میں بڑھوتری لیونگ آرگینزم بھی پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سائنس ہے اس کی متنی یا پلانٹ سائنس کہتے ہیں. اور یہ پلانٹ سائنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ
ہم سوچتے ہیں اور اکثر و بیشتر سوچتے ہیں کہ یہ پودے ہم کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کا تفصیلی مطالعہ جیسے میں کہا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر ایست معرفت کردگار. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سے سوچ وچار کرنے والے شخص کو بھی اگر ایک بڑے پلانٹ کا ایک چھوٹا سا پتا اسٹڈی کے لیے دیا جائے، مطالعے کے لیے دیا جائے، تو اس کا مطالعہ اتنا وسیع ہوگا کہ دفتر کے دفتر بھر جائیں گے. اب ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایک پتے کا اگر یہ مطالعہ ہے تو باقی کے پودوں کے اکثر و بیشتر کہتے آتے ہیں کہ نو لائف وداؤٹ پلانٹس. اب اگر ہم تھوڑا سا اس کی گہرائی کے اسکرین کو کر لیتے ہیں آپ سے، تاکہ آپ بھی جو ہے تو اس کو دیکھ سکیں. اگر اسکرین شیئر ہو جائے تو ذرا اطلاع دیجیے گا. آپ کی اسکرین شیئر ہو گئی؟ اسکرین شیئر ہو گئی ہے سر آپ کی؟ کیا اسکرین شیئر ہوا ہے؟ ہاں ہاں پلے کیجیے. ہاں اسکرین شیئر ہو رہا ہے. میری فوٹو کہاں ہے؟ ہاں اسکرین شیئر ہو رہا ہے. ہلو ہاں پلے کیجیے. پلے سر ہو رہا ہے، اسکرین شیئر ہو رہا ہے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے کیا؟ ہاں ہو گیا ہے، پلے کیجیے آپ. جی جی بہت اچھی بات ہے اگر یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے. ہلو صاحب، اگر اسکرین شیئر کر رہے تو جو اسکرین شیئر کر رہے ہیں ان کو کو ہوسٹ کر دیجئے، کیونکہ پارٹیسپینٹ شیئر نہیں کر سکتے. نہیں انہوں کر رہے تھے نا، ابھی ہو رہی تھی. اسکرین شیئر کر سکتے نا آپ؟ ناصر سر. ہلو ہاں 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 جی ہاں، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، کچھ ٹیکنیکل پرابلم آیا تھا. ہم کنیکٹڈ ہے، آپ ڈسکنیکٹ ہوئے تھے. ہم ڈسکنیکٹ ہوئے تھے. اچھا اچھا اچھا، اسکرین شیئر ہو رہا ہے نا؟ نہیں ابھی آپ پھر سے کیجیے. پھر سے کریں. اچھا اچھا اسکرین تو صرف ہوسٹ شیئر کر سکتا ہے، ایسا میسج آ رہا ہے. صرف اسکرین ہوسٹ شیئر کر سکتا ہے، ایسا میسج آ رہا ہے. ہاں جی جی ہاں. شیئر کرنے کے لیے یا تو ہوسٹ ہونا پڑتا ہے، نہیں تو کو ہوسٹ ہونا پڑتا ہے. بالکل یہ میں ہمارے خیال سے اب آیا اسکرین. ناصر صاحب کو کو ہوسٹ بنا دیں. اسکرین ہم نے شیئر کیے ہیں، آیا ہے. ہاں ہاں آگے پہلی سلائڈ سے اسٹارٹ کیجیے. آیا ہے آپ کا اسکرین شیئر آیا ہے، آگے بڑھیے. پہلی بیک سائڈ کو آنا ہے. ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ پودے ہمارے زندگی کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہم بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں ان سے. جیسا کہ ہم کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ملتی ہے، اور یہ آکسیجن ہم کو پودے سے ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ پودے ہی ہم کو مکمل طور سے جو ہے تو زندہ رہنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اور اسی کے توسط سے آواز ہمارے ڈبل آ رہی جو ہے.
आवाज डबल आ रही है, इसका रीजन अनम्यूट करो माइक। आपका स्पीकर शुरू है हेलो, मोबाइल का। आवाज अब सिंगल हो गई। ठीक है अभी। अब सिंगल हुई आवाज। हाँ सिंगल हो गई। हाँ ठीक है। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि यही ऑक्सीजन हमको जिंदा रहने का जरिया बनती है, और इसके बाद जो है तो इन्हीं पौधों से हमको खुशबू आती है, मुख्तलिफ जराए हासिल होते हैं। और शायद इसी पस मंजर में बिस्मिल सादी ने कहा है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो मोहतरम नाजरीन, ये हवा, ये खुशबू, ये ऑक्सीजन हमको इन्हीं दरख्तों से आती हैं, ये हमारे अतराफ में पाए जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हम जो है तो सुबह में बाग में या चमन में जाएं ताकि हमको ताज़ा और फ्रेश हवा मिल सके। और उसका मकसद यही होता है कि हम अपनी सेहत को बहुत अच्छे से रख सके। मुनव्वर राना ने इसी पस मंजर में कहा है कि चमन में सुबह का मंजर बड़ा दिलचस्प होता है, चमन में सुबह का मंजर बड़ा दिलचस्प होता है, कली जब सोकर उठती है तो तितली मुस्कुराती है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इससे ये वाज़े होता है कि ये प्लांट्स ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दीगर जी हयात के लिए भी इंतहाई फायदेमंद होते हैं। अब देखिएगा, इन पौधों से हमको जहां पर बहुत सारे तिब्बी फवायद हासिल होते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी का ये भी एक वसीउ नजरी है कि हम इस सिलसिले में बॉटनी के सब ब्रांच में सिर्फ मेडिसिनल प्लांट का एक अलहदा से लेक्चर रखेंगे, ताकि वो अशखास जो पौधों को अद्वियाती तौर से फायदा उठाना चाहते हैं वो भी इससे इस्तेफादा करें। इस तरह से हमको पौधों से न सिर्फ हमारे इलाज के लिए दवाएं हासिल होती हैं, बल्कि हमारे अतराफ में मौजूद हमारे जो जानवर हैं उनके इलाज के लिए भी हम दवाएं हासिल करते हैं। इसी तरह से ज़राअत से में इनका बहुत फायदा है, जिससे हमको अनाज हासिल होता है, फल हासिल होते हैं और बहुत सारी चीजें हासिल होती हैं। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर ये बॉटनी की एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ फलों का स्टडी करते हैं, फलों का मुताला करते हैं, और हमारे जिंदगी में ये फल बड़े अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा इन पौधों का इस्तेमाल हम कारपेंट्री में, नक्शो निगार में, दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों में करते हैं। इस लिहाज से इन पौधों के बारे में हमको जानना जरूरी है। अब if we go through the detailed study of this plant, then we will find that in our atmosphere a large quantity of plants are present. हमा अक़साम के पौधे मौजूद होते हैं। इस वजह से जब हम इल्म नबात या बॉटनी के थोड़ी सी गहराई की तरफ चले जाएं तो हमें मालूम होता है कि पौधों को मुख्तलिफ अक़साम में दर्जाबंदी की गई। मेनली दो तरह से इनको डिवाइड किया गया। एक है क्रिप्टोगाइम्स, जिन्हें हमें गैर जोहरावी या गैर फूलदार पौधे कहते हैं। दूसरे जोहरावी नबातात या जिन्हें हम फूलदार पौधे कहते हैं। फूलदार जो पौधे होते हैं वो आमतौर से छोटे होते हैं, जिनको अदना प्लांट्स कहा जाता है, और ये हमा अक़साम के हैं, जिसमें से सबसे पहली किस्म है काई या अलगी। ये एक खलवी भी होती है, कसीर खलवी भी होती है, यानी एक खली से बनी होती है, कसीर खलवी से बनी होती है। हमारे अतराफ में जो है तो स्पायर वगैरह बहुत कॉमनली पाई जाती है। मोहतरम नाजरीन, डियर ऑडियंस, ये वही काई है जिसको कहीं मिर्जा गालिब ने कहा था कि सब्जे को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया रुए आप पर काई, सब्जा व गुल को देखने के लिए चश्म नरगिस को दी है बीना आई। ये वही काई है, इसका हमारे जिंदगी में बहुत इकोनॉमिकल फायदा है। इनफरादी तौर से हम इस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। फिर दूसरे गैर जोहरावी या अदना पौधे हैं, वो है फंजाई, जिसको हम फफूंद कहते हैं। ये फफूंद आमतौर से तुफैली या पैरासाइटिक होते हैं। दीगर ज़िहायात से ये अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, अपनी जहद बका करते हैं। इनमें जिनसी और गैर जिनसी तरीके से अमल तौलीद वक़्फ़ पज़ीर होता है। ये थैलोफाइट्स की दूसरी अहम किस्म है, यानी गस्फी पौधे की ये दूसरी अहम किस्म है। इसमें से ये जो बहुत छोटा होता है, ये ईस्ट का इस्तेमाल हम जो है तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में करते हैं। उसी तरीके से ये मशरूम है जिसको एग्रीकस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे हयात में किया जाता है, और ख़ास तौर से आजकल इसको ग़िज़ा के लिए बहुत वाफर मिक़दार में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से ये मशरूम को दवाओं के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फिर पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है वगैरह वगैरह। ये थैलोफाइट्स या गस्फी पौधे की दूसरी इंपॉर्टेंट किस्म है जिसको फंजाई कहा जाता है। इसके ऊपर भी बॉटनी की ज़िमनी ब्रांच है जिस पर तफसील से मुताला किया जाता है। इसी तरीके से थैलोफाइट्स की तीसरी अहम किस्म है ब्राईफाइट्स। इनको जलथलीय या नमग्याही पौधे कहते हैं।
یہ اپنی ایک مخصوص ساخت اور حیت پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں سے موسس ہمارے اطراف میں دیواروں پر بہت کثیر مقدار میں پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے مارکینشیا ہوتا ہے، اینتھوسیراس ہوتا ہے جو کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے. ان میں جو ہے تو وائی نظام یعنی ویسکولار سسٹم بہت زیادہ پختہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان میں تولیدی اعضا پائے جاتے ہیں. یہ جل تھلیے یا ایمفیبینس پلانٹس بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ پانی کے اندر مکمل کرتے ہیں اور کچھ حصہ پانی کے باہر بھی مکمل کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کو دونوں بھی خشکی اور تری کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ ہمارے ماحول کو متوازن رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرے لوور پلانٹس ہیں یا نان کرپٹوگیمس ہیں، وہ ہے ٹریڈوفائٹس، جس کو جو تو سرکسی پودے کہتے ہیں ہم. یہ بھی ہمارے اطراف میں پانی پہ یا نم جگہوں پر پائے جاتے ہیں. ان کے ساخت جو ہے تھوڑی سی ترقی یافتہ ہوتی ہے. ان میں جڑ، تنا، پتے پائے جاتے ہیں. ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پتوں کی بطنی جانب یعنی وینٹرل سائیڈ میں زیرے یا پولن گرینس یا بذرے یا سورائے بذری ڈھیر موجود ہوتا ہے، اور یہی منتشر ہوتے ہیں، یا تو جنسی طور سے عمل تولید کرتے ہیں یا غیر جنسی طریقے سے عمل تولید کرتے ہیں. اس طرح سے یہ عالم نباتات کو ضمنی طور سے پہلے حصے یعنی کرپٹوگیمس میں تقسیم کیا گیا، اور اس کے یہ 3 اہم حصے تھے. اب اس کی دوسری اہم برانچ ہے جسے ہم فینوروگیمس کہتے ہیں، یعنی زہراوی نباتات. ان میں پھولدار حصے پائے جاتے ہیں. یہ ترقی یافتہ پودے ہوتے ہیں. ان پودوں کی پہلی قسم ہے جمنو اسپرمس یعنی کھل بیجا نباتات. انہیں کھل بیجا نباتات یا جمنو اسپرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بیج جب بنتے ہیں تو کھلی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ملفوف، یہ کورڈ نہیں ہوتے ہیں، پھل کے اندر نہیں پائے جاتے، کھلی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ابتدائی حیت یعنی بذرے جو ہوتے ہیں وہ کھلی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں. یہ پختہ جڑ، تنا، پتوں اور اس طرح کے کونس پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ کونس بعض پودوں میں ایک ہی پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان میں وہ پودے یک جنسی کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ سائکس ہے. یہ سائکس کا جو پلانٹ ہے اس میں نر پودے پر نر کون پایا جاتا ہے، مادہ پودے پر مادہ کون، یعنی فیمیل پلانٹ کنٹینٹ فیمیل کون، میل پلانٹ کنٹینٹ میل کون. وائل ان کیس آف پائنس، یہ پائنس دوسری قسم، جبکہ ایک ہی درخت پر الگ الگ شاخوں پر دونوں بھی کونس پائے جاتے ہیں، جبکہ نیٹم میں ایک ہی شاخ پر دونوں کون پائے جاتے ہیں. ان میں ویسکولار سسٹم یا وائی نظام بہت ترقی یافتہ ہوتا ہے، اور انہی کے ارتقاء پذیر ہونے کے بعد موجودہ پودے یا ہمارے اطراف میں کثیر مقدار میں پائے جانے والے یہ پودوں کا وجود ہوا، جسے ہم اینجیوسپرمس کہتے ہیں یا بند بیجا نباتات کہتے ہیں. اور ہمارے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ برنگے پھول کھلے ہیں. یہ سارے کے سارے پھول اسی قسم کے پودوں پر پائے جاتے ہیں جنہیں ہم اینجیوسپرم یا بند بیجا نباتات کہتے ہیں. انہیں بند بیجا نباتات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پھول کے بیضدان کے اندر بند حالت میں بیضک ہوتے ہیں، یعنی یہی بیضدان جب پختہ ہوتا ہے تو پھل میں تبدیل ہوتا ہے، تو پھل کے اندر بیج پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے انہیں بند بیجا نباتات کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے اطراف میں ہر قسم کے حالت میں پائے جاتے ہیں. مینلی یعنی بنیادی طور سے بند بیجا نباتات کو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے مونوکوٹیلیڈانس یعنی ایک دالہ یا ایک پھل پتا نباتات. ان کے پھل پتے میں ایک ہی بیج یا ایک ہی کوٹیلیڈانس پائے جاتا ہے، جبکہ دوسرے جو ہوتے ہیں 2 دالہ نباتات جس میں جو ہے تو 2 یا 2 سے زیادہ پھل پتے یا کوٹیلیڈانس پائے جاتے ہیں. یہ تمام پودے جڑ، تنا، پتوں، پھولوں پر مشتمل ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا اگر ہم ان کی گہرائی سے ان کی ساخت کا مطالعہ کریں، ان کی ساخت دیکھیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بیسک پلانٹ یا بنیادی طور سے یہ ہمارے اطراف میں پائے جانے والے اینجیوسپرمک پلانٹ میں جڑ ہوتی ہیں جس سے وہ غذائی مادے جذب کرتے ہیں، تنے تک پہنچاتے ہیں. تنا عام طور سے زیر زمین ہوتا ہے، لیکن بہت ساروں میں ہوائی بھی ہوتا ہے، استادہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ مقدار میں یہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ برانچز پیدا کرتا ہے جڑ سے حاصل کی گئی یعنی تخلیق بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پھول بھی پیدا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ پھول بعد میں پھل میں تبدیل ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جڑ کا حصہ ہے. دیکھیے قدرت کی کاراگری، نیچرز کریشن، کہ یہ جڑ کا جو اوپری سرا ہے یہ میرسٹمیٹک ٹیشوز یعنی منقسم بافتوں سے بنا ہوتا ہے. یہ ٹیشوز وہ ہوتے ہیں جو پرماننٹ نہیں ہوتی، یعنی تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزرتی چلتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جڑ میں بڑھوتری ہوتی ہے، نمو اس کی جو ہے تو بڑھتے چلے جاتی ہے. اور قدرت نے اس نزاکت کو پروٹیکشن
سے اس کو جو ہے تو بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اس کے بعد کا حصہ elongation یا طوالت والا حصہ کہلاتا ہے, جس کے نچلے حصے سے جو ہے تو